तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन कर रहे हैं रेली मकतूब को, जिसका टाइटल है अरफा अरफा इज द मोस्ट पावरफुल डे इन इस्लामिक हिस्ट्री। शब्द बड़े उर्दू के हो, अरबी अरबी के होते हैं, जैसे अराफा। वाई अराफा इज द मोस्ट पावरफुल डे इन इस्लामिक हिस्ट्री। अराफा अरफा हम बोलते हैं, जैसे भी प्रोनाउंस कर सकें। तो स्टार्ट करते देखते कि किस बेस पर होने वाला है। वैसे तो बकरीद जो आ रही है मेरे हिसाब से उसी के बेस पर ही होगा। और आपको जो वीडियो मिली होगी वो ब्लॉक हो रही थी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मतलब सीरीज की हम करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं रियल वॉइस ही उसकी ऐड करूंगा और उसका थोड़ा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उस पर ही थोड़ा सा वही काम करूंगा, ताकि वो रियल वॉइस भी रहे मीडिया की जो नॉर्मल वीडियो की आती है, बट म्यूजिक थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ये, ताकि वो ब्लॉक कर देते हैं, एक से ज्यादा कॉपीराइट आते हैं, वो मैंने आपको बताया था। विजिबिलिटी पे तो दिक्कत नहीं है, वैसे मीडिया पे जो मतलब बिल्कुल सही आती है, ऑडियो पे ही ज्यादा वो करते हैं और ब्लॉक करते हैं इवन। तो स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं वीडियो किस बेस पर होने वाली है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए आज से कई हजार साल पहले की दुनिया। नहीं, ये डायनासोर वाली नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वाली दुनिया। वो दुनिया जब हमारे वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा को जन्नत से इस दुनिया में भेजा गया, तब वो दोनों ज़मीन पर आकर एक दूसरे से जुदा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम चलते रहे, माँ हव्वा का चेहरा। हव्वा, हव्वा। और आपने कहा, शायद आपने कहा, अरफा अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरफा, पहचान लिया, जान लिया। अरबी ज़बान में अरफा का मतलब होता है पहचान लेना या जान लेना। जहां अम्मा हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, आज दुनिया उस जगह को जबल रहमत के नाम से जानती है। अलग अलग इस्लामिक स्कॉलर्स की अलग अलग ओपिनियंस हैं। कोई इस बात को मानता है और कोई इस बात को नकारता है, लेकिन सारे उलेमा इस बात को ज़रूर मानते हैं कि अराफा के मैदान में कोई ख़ास बात है, एक ऐसी ख़ास बात जो इस अराफात के मैदान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाती है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा ख़ास कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी से भी ज़्यादा ख़ास और अहम है। अराफा का मैदान बेइंतहा गर्मी, चिलचिलाती धूप, कोई महल नहीं, कोई छाव नहीं, लेकिन इस्लाम के सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए अराफात के मैदान तक पहुंचना एक शर्त है। एक ऐसी शर्त कि अगर आप अराफात के मैदान में नहीं पहुंचे तो आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। और आज से 1400 साल पहले इस मैदान में एक ऐसा खुतबा दिया गया जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम पैगाम, सबसे ज़्यादा अहम खुतबा करार दिया। और यही अराफा का वो दिन है जब शैतान सबसे ज़्यादा जलील होता है, और यही वो दिन है जब रब ज़िल जलाल वल इकराम सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से बचाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है अराफा। लब्बैक ला शरीक लक। अराफात के दिन और उसकी अजमत को समझने की कहानी शुरू होती है 632 सीई से। ये हिजरत का 10वां साल था। पूरे अरेबिया में खबर ठंडी हवा की तरह फैल गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल हज पर जा रहे हैं। वो लोग जो बरसों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखना चाहते थे, आपके साथ खड़े होना चाहते थे, आपके साथ हज करना चाहते थे, वो सब उठ खड़े हुए। इरादा बना चुका हूं मैं,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का। पर मक्का यहाँ से काफी दूर है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ से मक्का कितना ही दूर क्यों ना हो। मैं चाहूंगा तुम भी मेरे साथ चलो। सही कहते हो। ये मौके बार बार नहीं मिलते। कारोबार और तिजारत तो चलती रहेगी, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के मौके बार बार नहीं मिला करते। सीरिया से, यमन से, मदीना से, दूर दूर के इलाकों से हज पर जाने की तैयारियां शुरू हो गईं। बाप, भाई, बेटे, दोस्त, पड़ोसी सब चल पड़े। अपनी नबी की शान, अपने नबी के मुबारक चेहरे को देखने के लिए, आपके साथ हज करने के लिए वो सब चल पड़े। जो जिस तरह पहुंच सकता था वो उस तरह पूरी रफ्तार से अपने सफर पर निकल पड़ा। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सब लोग मक्का में जाकर जमा हो गए। उन सब ने अल्लाह के नबी के साथ खाने काबा का तवाफ किया, सफ़ा और मरवा के चक्कर लगाए, मिना पर शैतान को कंकरियां मारी लब्बैक इन्नल हम्द लक। और फिर ये सब अराफात के मैदान में जमा हो गए। किताबों में ये बात मेंशन है कि इस रोज 1 लाख से ज्यादा मुसलमान इस अराफात के मैदान में मौजूद थे। और इन्हीं लोगों के समंदर के बीच एक छोटा बच्चा नुबैत इब्न शुरैत रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार अपने वालिद और चचा के साथ हज पर आए थे। नुबैत के वालिद ने दूर से इशारा करके बताया, नुबैत, क्या तुम वहाँ उस शख्स को देख रहे हो? कौन शख्स बाबा? वो जो वहाँ सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। जी, मुझे नजर आ गए। वही ना जो ऊँटनी पर सवार है? हाँ वही। वालिद ने एक फखरिया अंदाज में कहा, बेटा वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुछ लम्हे, कुछ बातें, कुछ यादें आपके और हमारे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। नुबैत की ज़िंदगी में भी ये वही मौका था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई। नुबैत रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की तरफ दिल भर कर देखते रहे। और कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर सवार हुए ताकि लोगों का ये हुजूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सके, आपकी बात को सुन सके। हज़रत अब्बास और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस भीड़ में खड़े हुए थे ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके। और फिर आपने लोगों की तरफ देखा और कहा कि ए लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शायद ये मुमकिन है कि अगले साल तुमसे मुलाकात न हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। हुजूर ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये किसी बड़ी बात का इशारा इसका है? क्या मतलब? रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? और फिर आपने फरमाया कि ए लोगों, किसी का दिल ना दुखाओ, ना किसी मजलूम का माल खाओ, और जो गरीब हैं उन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, और ब्याज से दूर रहो, और याद रखो कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और एक दूसरे की जान, माल और इज्जत की हिफाजत करो। और फिर अचानक आपकी आवाज़ में एक दर्द उमड़ पड़ा और आपने कहा कि औरतों के मामले में नरम रहो और अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने अल्लाह का नाम लेकर उन्हें अपने लिए हलाल किया है, तो उनका हक न खाओ, उन पर जुल्म न ढाओ, और औरतों पर यह फर्ज है कि वो अपने शौहर के साथ वफा करें। और देखो, भटक न जाना, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की रस्सी को छोड़े चले जा रहा हूँ। अगर तुमने इस रस्सी को मजबूती से पकड़े रखा तो देखना कभी ठोकर न खाओगे। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि ए लोगों, याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो तुम अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के इस हुजूम पर एक निगाह डाली, उन सब से पूछा कि एक रोज़ तुमसे मेरे बारे में सवाल किया जाएगा, बताओ कि तुम उस दिन क्या जवाब दोगे। वो सारी आवाज़ें, वो इंसानों का सारा समंदर एक साथ बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। इस जवाब को सुनने के बाद नबी पाक ने शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा कि ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना।
لبيك اللهم لبيك. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھایا تاکہ دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے. کتابوں میں یہ بات مینشن ہے کہ اس چلچلاتی دھوپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور وہ لگاتار مسلسل امت کے لیے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی اور شام کا وقت آ پڑا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نیچے نہ ہوئے بلکہ ان کے ہاتھ مسلسل اوپر کی طرف رہے. سارا ہجوم، سارے لوگ حیرانی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی طرف، ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے. اور پھر ایک لمحے کے لیے لوگوں کو لگا کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں، اسی لیے بھوکے پیاسے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے. اور تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا. وہ پیالہ ہاتھ بدلتے بدلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچا اور آپ نے ایک ہاتھ آسمان میں اٹھائے، سب کے سامنے اس پیالے سے دودھ پیا تاکہ امت کو یہ میسج دیا جا سکے کہ حاجیوں کے لیے عرفات کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں. اور پھر آپ بغیر رکے، بغیر تھکے، بنا کسی جھجک کے اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہے. کتابوں میں یہ بات بھی منشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن سورہ مائدہ کی آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. In Surah Al-Ma'idah, we have that famous verse in the Quran, one of the final verses, in which Allah says, "Today I have completed this religion for you, and I have perfected my favors upon you." آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اس آیت کو سن کر لاکھوں کھڑے صحابی خوشی سے جھوم اٹھے، لیکن اس بھیڑ میں ایک انسان پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے. وہ تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے. دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد نقص ہی تو ہے. لا الہ الا انت. یہ صحابی سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب ہے. اور پھر ہوا بھی وہی کہ اس خطبے کے تقریباً 80 یا 82 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اے لوگوں سنو، رسول اللہ اب نہیں رہے، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی وہ یہ سمجھ لے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی عبادت کی وہ کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو بس عبادت کرو اس ایک اللہ کی. یہ سب سن کر دیکھ کر ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ہم بھی وہاں موجود ہوتے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کا نور دیکھتے، ان کے ساتھ حج کرتے، طواف کرتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے، یا کم سے کم آج ہم عرفات کے میدان میں موجود ہوتے، حاجیوں کے ساتھ عرفات کے میدان کی طرف جاتے، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے. لیکن پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بڑا رحیم ہے. اس نے کہا کہ جو لوگ آج حج کے میدان میں موجود نہیں ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں. اور وہ رب ذی الجلال والاکرام اتنا رحمان ہے کہ وہ آگے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اور پچھلے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. بس شرط یہ ہے کہ آپ کے روزے میں جان ہونی چاہیے، آپ کی نیت ثابت ہونی چاہیے. حسن البصری منشن کرتے ہیں کہ بصرہ میں جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب گورنر بنایا گیا، تب آپ وہاں پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنی لوکل مسجدوں میں عصر کے بعد لوگوں کو جمع ہونے کا اور حاجیوں کی طرح دعا کرنے کی شروعات کی. اسے عربی میں تعریف کہا جاتا ہے. اور آج ہم لوگ بھی اس بات کو دوبارہ سے ری انیکٹ کر سکتے ہیں. عصر اور مغرب کے درمیان مسجد میں رک کر اپنے ماں باپ کی، اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی، گزری ہوئی نسلوں کی سب کی مغفرت کو مانگ سکتے ہیں. یاد رکھیے کہ عرفات کا میدان کوئی سعودی عربیہ کی صرف ایک جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک احساس ہے، یہ ایک کیفیت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ کی قبولیت کو پہچانا، جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کو محسوس کیا. یہ وہ لمحہ ہے
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے زیادہ صحاباؤں سے پوچھا کہ جب قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا تو بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے، اور آج وہ وقت، وہ لمحہ پھر سے موجود ہے. وہ سارے لوگ دوبارہ سے عرفہ کے میدان میں موجود ہیں. وہی کیفیت، وہی چلچلاتی دھوپ، وہی احساس، وہی تکلیف، اور صرف اس بات کی امید کہ وہ رب ذی الجلال والاکرام، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے گا. حسبنا اللہ. ایک عرفہ وہ ہے اور ایک عرفہ یہ ہے جو میرے اور آپ کے سینے میں چل رہا ہے، جو میرے اور آپ کے اندر سوال کر رہا ہے کہ جب نبی پاک کا پیغام تمہیں بھی مل چکا ہے، اور جب وہ رب ذو الجلال والاکرام آسمان دنیا پر آ کر مغفرت بانٹ رہا ہے، تب تم نے ہاتھ اپنے کیوں نہیں اٹھائے؟ تب تم کیوں نہیں گر گڑائے؟ تب تم سجدے میں کیوں نہیں گرے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری مغفرت ہو گئی ہے؟ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ کوتاہیوں سے صرف نظر فرما. اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما. اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ لوگوں کا دل تھوڑا سا نرم ہوا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب گیا ہوگا. اگر ہو سکے تو مجھے اور میری فیملی کو، میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سی PDF فائل بنائی ہے جسے آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور عرفہ کے دن کون کون سی امپورٹنٹ دعائیں ہیں، کس طرح سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور قریب جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز، ہمارا یہ ایفرٹ پسند آ رہا ہے تو اس QR کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. تو دوستو یہ تھی بہت زیادہ امیزنگ اور ایموشنل ویڈیو اور ساتھ ساتھ سکھانے والی ویڈیو. سب سے پہلے تو بھائی نے جو سین کیا تھا وہ لوسی مووی کا تھا. جو فرسٹ سین تھا نا ان کا، جو بیک گراؤنڈ میں گیا تھا، ایک مووی لوسی دیکھی نا تو نے، تو وہ اپنے مطلب وہ فیوچر میں بھی جاتی ہے اور پاسٹ میں بھی جاتی ہے. تو وہ والا سین سیم ایسے ہی تھا، چیئر پہ بیٹھی ہے. میں ویسے ہی بتا رہا ہوں. تو باقی اس کے بعد جب انہوں نے آدم اور ہوا والی جو انہوں نے اسٹوری شروع کری، جس طریقے سے ہوا زمین پر، مطلب وہ الگ الگ ہوئے. مطلب مجھے لگا تھا کہ آگے اسی میں سننے کو ملے گا، مجھے لگ رہا تھا الگ سے سننے کو ملے گا. جیسے ہم نے مینلی سن رکھا ہے کہ ان کی چھوٹی سی بات، مطلب کہ انہوں نے ایسے ایسے ایک پھل توڑا اور وہ والی بات تھی. بٹ اس طریقے سے مجھے لگا کہ ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ بھی اچھی ہوتی ہے سننے کو، مطلب الگ انداز ہے تو نا اس کا ایک وہ بیٹھ جاتا ہے. اور تیسری یہ بات کہ یہ عرفہ کا دن بہت، مطلب اگر اس طریقے کا یہ دن ہے جہاں پر آپ اپنے اتنی، مطلب اپنے لیے تو دعائیں مانگتے ہو، اپنوں کے لیے بھی مانگتے ہو، اور پروردگار کے لیے سے مانگتے ہو، اس سے قریب جاتے ہو، اور اپنی مطلب ایون پاسٹ میں جو لوگ رہ چکے ہیں ان کے لیے بھی اچھی دعائیں مانگتے ہو، اور جو فیوچر میں آنے والے ہیں آپ ایون ان کے لیے بھی اچھی دعائیں مانگتے ہو. ان کے پاپ وغیرہ کو، مطلب جو بھی انہوں نے کیا ہوگا، سن کیے ہوں گے جو بھی، ان کے لیے بھی آپ مانگتے ہو کہ اس کو معاف کر، اور آنے والے ان کے لیے بھی مانگتے ہو کہ معاف کر. مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب مانگ لو بھلا زمانے کا، اس میں بھلا ہے تمہارے آشیانے کا، ایسے یہ لائن چلتی تھی، مطلب سننے کو آتی تھی. تو یہ اسی طریقے سے مطلب سننے کو آئی، کس طریقے سے محمد صاحب نے وہ اس وقت جا کر وہ اسپیچ دی اور وہاں پر وہ ساری باتیں بولی کہ بھائی تاکہ ان کے اندر ایک مطلب سمجھ نا، ایک وہ رہے، بالکل ایکتا رہے. کیونکہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا لاسٹ دن میں کہ تمہارے لیے مکمل ہو چکا ہے، اور اس وقت تو رونا آنا ہی تھا ان سب کو، کیونکہ وہ سمجھنے والے ایک ایگزامپل کے طور پر سمجھ چکے تھے کہ بھی کیا ہے. لیکن انہوں نے اپنا میسج کلیئر کر رکھا تھا وہاں پہ کہ تم سب مسلمان بھائی آپس میں ہی ہو، سب کچھ کیوں ہے. ایسا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اس کے بعد بھی کئی مسلم کنٹریز لڑی ہیں، جیسے کہ ہم سیریز میں بھی دیکھ رہے ہیں اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے. ایون ابھی بھی آپس میں وہ ایک نہیں ہے، کسی بیسس پر وہ ہو جاتی ہیں. وہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جس نے کہتے ہیں نا بوند بوند ساگر بنایا ہو، گاگر بنائی ہو، ایک مطلب پیتا کی طرح وہ رہے ہوں اور سب کو مطلب ایک مطلب وہ اکٹھا کیا ہو، ایک ایک کر کے وہ جڑے تھے. کتنے سالوں تک ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی 23 تھے صرف جو مسلم ہوئے تھے، اس کے بعد ایک ایک کر کے تعداد کس طریقے سے انہوں نے اپنی آنکھوں کے آگے سب کچھ، اتنا سب کچھ، وہ سب کچھ کے دینے کے بعد جب وہ اتنا بڑا پریوار اکٹھا کیا تو ان کو یہی تو کہیں گے تم آپس میں پریوار ہو، بھائی ہو، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، سب کچھ رکھنا، اپنی دعاؤں میں شامل کرنا سب کچھ. اور اس کے بعد مطلب
وہ جیسے انہوں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا سا ایموشنل بھی ہو گئے تھے. تو اس طریقے کا اگر پریوار بنایا گیا اور اس طریقے کا وہ آپ کو سکھا کہ جو اینڈ آف دا ڈے رافا جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی دعائیں ہیں جو آپ کو اپنے پرتی تو سدھار لانی. وہی بات انہوں نے بات بولی تھی کہ اگر آپ ریئلٹی میں دل سے اگر یہ چیز کر رہے ہو بھائی آپ ریپیٹڈ موڈ پہ نہیں کر رہے یا غلطیاں وہ سب کچھ تو اس بیس پر آپ کو بخشا جائے گا. مطلب کامن سی بات ہے. یہ والی لائن ہے نہیں وہ جو بولتی ہے بار بار بخش دے تو بخش دے ورنہ کسی کا زور نہیں ہر گناہ بخشش کے لارے ہر دفعہ کی تعانت ہے. تو وہ اسی لیے ہے کہ بخشنے والا تو بخش ہی دے گا چاہے گناہ کیسے بھی اسے بخشنا بھی پڑے گا کیونکہ بخشن آ رہا ہے اس کا نام بخشن آ رہا ہے کہ وہ بخشتا ہے وہ آپ کو معافی بھی دے دیتا ہے. بٹ اگر آپ یہی بات ہے نا کہ دل سے پراپر آپ اس چیز میں جاتے ہو تو آپ کو معافی مل جاتی ہے چاہے آپ نے پہلے بھی کچھ کر رکھا ہو یا سمجھ رہے نا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا. جب آپ آتم سمرپن کر دیتے ہو آپ پروردگار کے آگے جھک جاتے ہو اور آپ دل سے ہوتے ہو کہ ہاں آپ نے وہ سب کچھ کیا غلطیاں ہوئی سب کچھ یہ وہ تو اس کے بعد آپ بچ جاتے ہو جو کہ میں نے ویڈیو کے مادھیم سے جو بات بہت اچھی ویڈیو بنائی انہوں نے اور اس طریقے کی اسپرچل ویڈیوز بنا کر اپنے پریوار کو مسلم کمیونٹی کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ہر جگہ ہی ایسا ہو کہ وہ ایسی ویڈیو اسپرچلس بنائیں مطلب دکھاوا ایسے الٹے سیدھے کرم کانڈ نہ ہو بس یہ اس طرح کی باتیں ہوں جو سکھائیں اور آگے بڑھنے کے لیے پریرت کریں. سب کچھ بولیں گے. ہاں مطلب کہ ویڈیو تو بہت ہی اچھی ہے جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ آج بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ کاش ہم بھی اس وقت ہوئے ہوتے بھائی ان کے ساتھ مطلب ان کی باتیں سنتے اس وقت کے کئی لوگ بھی تو گھر بیٹھے ہوئے تھے سارے نہیں گئے تھے تو اسی وجہ سے اور انہوں نے وہ کچھ پرسنل باتیں بھی تھی جو سمجھ نہیں مطلب جیسے انہوں نے دودھ پیا تھا وہ اس لیے دکھایا تھا کہ اس دن تم روزہ وغیرہ نہیں رکھو گے تاکہ کیونکہ سفر کر رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو دقت نہ ہو کوئی باڈی میں شاید یہی ہوگی بات. انہوں نے جو لاسٹ میں سب کے لیے گیان بانٹا تو اس میں کتنی اچھی اچھی باتیں کی کہ پیاز مت کھاؤ کسی کا حق مت مارو عورتوں کے لیے کس طرح سے تمہیں سہن شکتی رکھنی چاہیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے. عورتوں کے لیے بھی ایک انہوں نے بیان دیا کہ تمہیں بھی اپنے پتی وغیرہ کے لیے وفادار رہنا. بہت ساری اچھی اچھی باتیں ہیں. تو ہر انسان چاہتا ہے کہ جو یگ ایک بہت اچھا تھا بالکل دھارمک یگ تھا کہ کاش کہ ہم بھی اس وقت ہوئے ہوتے. ہر کوئی چاہتا ہی ہے کہ ایک پرماتما سے اللہ سے مطلب کنیکٹ رہنا. وہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں جو کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت بھی ادھیاتم سے جڑے جو اس کی چاہ رکھتے ہیں اس پرماتما کی چاہ رکھتے ہیں. تو یہ تھی امیزنگ ویڈیو. آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے ضرور بتانا اور جیسے کہ بھائی نے کہا ہم ضرور پریئر کریں گے. ہم تو کہتے ہی ہیں کہ کیا ہوتا ہے مطلب پورے کٹمب مطلب پوری دھرتی ہمارا کٹمب ہے اور اس کے لیے بھلا ہی مانگنا آپ ہر ایک جیو ماتر کے لیے پرانی کے لیے آپ کو بھلا ہی مانگنا ہے. تو یہ ہم بچپن سے بھی سنتے آئے تھے. تو یہ بھائی کے لیے بھی سب ٹیم کے لیے بھی اور کیونکہ اور آپ پریوار کے لیے بھی سب ہمارے آس پاس بھلا ہی مانگیں گے اور کیا ہی کر سکتے ہیں. مین اچھی بات یہی ہے کہ بھلا ہی مانگو. کے لیے برادر کی جو بات کی ہے کہ تم کس طرح سے اپنا بھائی چارے میں رہو وہ چیز جو کہ آج کے ٹائم میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو تھوڑا سا لگتا ہے. تو یہ تھے ہمارے وچار اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ضرور کمنٹس میں بولنا. ابھی کے لیے اتنا کافی. لائک سے شیئر کر دینا. ملتے جلدی نیکسٹ ویڈیو میں. بائے.